الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ الحدیث، یہ اربعین نووی کی 36 نمبر حدیث ہے اور یہ صحیح مسلم باب فضل الاجتماع علی تلاوت القرآن وعلی الذکر سے لی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا، جس نے کسی مسلمان سے دنیا کی مصیبتوں میں یا پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کر دی تو نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس سے قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور فرمائے گا۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، اور جس نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کر دی، مشکل میں پڑے ہوئے آدمی کے لیے آسانی پیدا کر دی، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ ومن ستر مسلمن، اور جس نے کسی مسلمان کی ستر پوشی کی، یعنی اس کا کوئی عیب چھپایا، اس کی کوئی کمزوری اس کے علم میں آ گئی اور اس نے اس کو چھپایا، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی ستر پوشی فرمائے گا، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جب آپ کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں، مسلمان بہن کی مدد کرتی ہے، تو عین اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما، اور جو کسی ایسے راستے پر چلتے ہوئے چل پڑا، کسی راستے پر چل پڑا جس راستے پر جانے کا مقصد اس کا علم کا حصول تھا، علم کے حصول کے لیے ایک راستے پر چل پڑا، جس طرح آپ اپنے آفس کو چھوڑ کر درسگاہ میں آ گئے، یہ بھی ایک راستہ ہے آپ نے اختیار کیا، تو سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم اس کو ملے گا وہ تو ملے گا ہی، لیکن اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دے گا، گویا کہ وہ جنت کے راستے جا رہا ہے، یعنی علم کے راستے پہ جانے کا مطلب گویا کہ جنت کے راستے پر جانا ہے، اور جنت کا راستہ آسان بننا ہے۔ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور جب کچھ لوگ اللہ کی مسجدوں میں کسی مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب پڑھتے رہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، قرآن کا مطلب، تفسیر، تعویل، مقصد سمجھاتے ہیں، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص سکینت نازل ہوتی ہے، یعنی ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانک لیتی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے فرشتے ان کے ارد گرد بیٹھے آ کے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہیں، بھائی جن لوگ سیاحین فرشتے ہیں، وہ زمین میں چلتے پھرتے ہیں، تو ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہیں کہ آ جاؤ، یہ ہے وہ جگہ جس کی تلاش میں ہم تھے، یہاں پہ بیٹھ جاؤ، یہاں پہ ہمیں تسلی ہوتی ہے، یہاں پہ یہ ہمارے ہی لوگ ہیں۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، یہاں پہ بھی ہے، ملائک ان کا گھیرا ڈال دیتے ہیں، ان سے گھیرا ڈال دیتے ہیں، گویا کہ ان کو اپنے پروں میں اور اپنے حفاظت میں لیتے ہیں۔ حَفَّ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ،
وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ حَفَّ يَحُفُّ، کسی کے ارد گھیرا ڈال دینا، حفاظتی حصار بنا لینا۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور پھر ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو فلان جگہ پہ یہ لوگ جمع ہوئے ہیں، تو وہ اللہ کی کتاب سمجھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، اور جب جس آدمی کے بارے میں اس کے عمل نے دیر کر دی، اس کے عمل نے اس کو پیچھے رکھا، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، تو اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھائے گا۔ یعنی اللہ کے ہاں درجات جو ملتے ہیں وہ عمل سے ملتے ہیں، اعمال صالحہ سے ملتے ہیں اور برائیوں سے بچنے سے ملتے ہیں، بڑے بڑے درجے۔ اور جس آدمی کی اس میدان میں کمزوری ہو، وہ عمل کی کمزوری کی بنیاد پر یا بدعملی کی بنیاد پر وہ بڑے مراتب حاصل نہ کر سکا، تو دنیا میں چاہے نسب کی وجہ سے اس کو بلندیاں ملیں، لیکن اللہ کے ہاں نسب کی وجہ سے بلندیاں نہیں ملتی، خاندان کی وجہ سے اللہ کے ہاں کسی کو بلندی نصیب نہیں ہوتی۔ لم یسرع بہ نسبہ، یہ بڑی زبردست حدیث ہے، اور اس میں دیکھیں کہ کیا باتیں شامل ہیں۔ ابتدا میں دیکھو مسلمانوں کی ہمدردی، غمگساری، غمخواری، اور ان سے مصیبتیں دور کرنا، ان کی پردپوشی کرنا، ان کی مدد کرنا، راستہ دکھانا کسی کو، کسی کی کوئی مشکل ہو اس میں اس کی مدد کرنا، یہ بڑی بات۔ ابتدا میں یہ باتیں بیان کی گئی۔ دوسرے حصے میں پھر علم اور اس کی بات ہو گئی، علم کے حوالے سے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ اور آخر میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول چیز ہے، خاندان، نسب، خیل، قبیلہ، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑائی، یہ نسبتیں جو ہوتی ہیں، نسبتیں، یہ بڑائی والی چیزیں نہیں۔ تو یہ عام سی باتیں ہیں، اس کو سمجھنے میں زیادہ دشواری بھی نہیں ہے۔ نفس عن مؤمن کربۃ، مسلمان کسی پریشانی میں ہے، آپ اس کی پریشانی دور کرتے ہیں۔ پریشانی دور کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ اب وہ مالی پریشانی میں مبتلا ہے، آپ اس کی مدد کرتے ہیں، قرض دیتے ہیں اس کو مثال کے طور پر، اور کسی طریقے سے کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ ان کی مدد کر لو، یا کوئی پریشانی میں مبتلا ہے تو کوئی اس کو تسلی دیتا ہے۔ لیکن یہ زبانی تسلی، یہ کسی کی کونسلنگ، جس کو ہم کونسلنگ کہتے ہیں جدید، کوئی پریشانی میں مبتلا ہے اور آدمی اس کو تسلی کے لیے کوئی مختلف قسم کے واقعات سمجھا کر بجھا کر، آج کل اس کی بڑی ضرورت ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے، آج کل صرف نہیں، کئی سالوں پہلے کی بات ہے، جب جاپان میں یہ خودکشیاں زیادہ ہو گئی تو وہاں پہ کچھ لوگوں کو اس طریقے سوجے، ممکن ہے گورنمنٹ نے بھی اس کی مدد کی ہو، ان کی مدد کی، ادارے بن گئے، اور ان اداروں میں ایسے لوگ آئے جو زیادہ زبان کے بڑے ماہر تھے، قصے سنانے، ہنسانے رلانے، اس میں کچھ لوگ بڑے ماہر ہوتے ہیں، ان کو بڑے طریقے آتے ہیں۔ اچھا، جو لوگ خودکشیوں کا ارادہ کرتے تھے نا، وہ ان لوگوں کو ڈھونڈتے تھے اور ان لوگوں کو ایک حال میں جمع کرتے تھے، اور ایک آدمی یا دو آدمی باری باری ان کے سامنے کچھ ایسے قصے، کہانیاں، کچھ ایسی باتیں۔ اچھا، وہاں پہ لوگ دھاڑے مار مار کر روتے تھے اور اتنا آنسو بہاتے تھے کہ ان کے دل جو ہے نا وہ ہلکے ہو جاتے تھے، وہ بوجھ ہلکا ہو جاتا تھا۔ اب اس کے بعد لوگ ان پہ تقسیم کرتے تھے کوئی پروفارما، اور میں کہتے تھے کہ اب تمہاری کیفیت کیا ہے۔ پہلے آتے تھے تو کیفیت یہ ہے کہ میں تو خودکشی کرنے جا رہا ہوں۔ اب جب ان کے بوجھ ہلکے ہو گئے، کہتے یار ابھی تو میرا دل ہلکا ہو گیا، میں سمجھتا ہوں کہ میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، اب میں نے خودکشی کا ارادہ ترک کر دیا۔ دیکھیں نا، تو اب تو وہ کاروبار ہے، وہ تو کاروبار ہے۔ ابھی آپ کو علم ہے، برطانیہ میں اور یورپ میں ایک نئی چیز آ گئی ہے۔ پرانے زمانے میں وہیں پہ ایک کونسلنگ کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ آپ فیس جمع کر کے وہیں پہ کسی کے پاس جاتے تھے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، وہ آپ کی ماں بنتی تھی، آپ کا باپ بنتا تھا، بھائی بنتا تھا، بہن بنتی تھی،
اور آپ اس سے وہ دل کھول کر وہ ایسے انداز سے ہمدردانہ انداز سے آپ کی باتیں سنتے تھے کہ آپ سمجھتے تھے کہ یہ تو گویا کہ بس وہ ماں باپ کا بیٹا کہیں گم ہو گیا تھا، بہن گم ہو گئی تھی، بیٹی وہ پیدا ہو گئی ہے اور میری بات اس طرح غور سے سنتی ہے۔ اب جب ٹائم پورا ہو جاتا تو کہتے کہ بس آپ اپنے قصے کے اس جوبن میں ہوتے تھے نا اور سمجھتے تھے کہ یہ تو کان لگا کر سن رہا ہے، اب آپ اس کو کہتے کہ نہیں مزید پیسے پونڈ جمع کر دو تب، ورنہ جاؤ ابھی دوسرے کی باری۔ اب وہ ہے پہ ایک قدم آگے لوگ چلے گئے، وہ کیا ہے؟ اب وہاں پہ ایک پورا خاندان کرائے پر ملتا ہے، کئی خاندان وہیں پہ رجسٹرڈ ہو گئے ہیں، اس میں ماں باپ بھی ہیں، اس میں بہن بھائی بھی ہیں، اس میں چھوٹے بچے بھی ہیں، ان کو باقاعدہ ٹرین کیا گیا ہے کہ بھئی آپ ایک سمجھے کہ ایک فرد آئے گا، مرد ہوگا عورت ہوگی، وہ آئے گا اور وہ بھی آپ کے خاندان کا ایک فرد شمار ہوگا، بس وہ ماں باپ بھی اس کو بیٹا سمجھے، بیٹی سمجھے، وہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی اس کو اپنی انٹی یا بہن یا جو بھی سمجھے، تو وہ سب 2-4 گھنٹوں کے لیے وہ آپ کی مرضی، زیادہ فیس دے دے تو 24 گھنٹے کے لیے، اس سے زیادہ دے دیں گے تو 2-4 دن کے لیے آپ وہیں پہ جا کر انجوائے کر دیں کہ یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ میرے چھوٹے ہیں، یہ میرے بڑے ہیں، اور وہ اسی طرف بڑے ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں اس چیز کی ضرورت کتنی ہے، اسلام نے اس کو کیسے آسان بنا دیا ہے، اسلام نے اسے کیسے آسان بنا دیا ہے کہ بغیر رشتے کے، بغیر فیس کے، بغیر کسی اس کے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے آپ کسی مومن کا دل، کسی مسلمان کا دل کا بوجھ ہلکا کر دیں، اس کو تسلی دے دیں، اس کو اطمینان دلائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ کبھی کبھی ہمارے دوست ہم سے کہتے ہیں یار بس یہ دل خفا ہے، دل چاہتا ہے آپ کے ساتھ 2-4 باتیں کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، تو جب باتیں ہو جاتی ہے کہتے ہیں بس ہمارا کام ہو گیا، بس ہمارا دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، ہم 4 باتیں کر دیتے ہیں تو بس ہمارا دل، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بس ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے مسلمانوں میں، ایسے لوگ ہونے چاہیے۔ ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ جو آدمی تھوڑی بہت ایک مقام حاصل کر لیتا ہے تو بس وہ پھر درخواستوں پر بھی باتیں نہیں کرتے، حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے دستیاب ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص آپ کی پرائیویسی کو وہ کر لے، وہ اپنی جگہ پہ، حدود اپنی جگہ پہ، اعتدال اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کم از کم وہ جو پیر رومی اور مرید ہندی والی بات ہے نا، علامہ اقبال جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اپنے مولانا جلال الدین رومی کو پیر رومی کہتے ہیں اور خود کو مرید، حالانکہ وہ 800 سال پہلے سے گزر چکے ہیں، تو کبھی ان کا کوئی شعر لیتے ہیں تو اس شعر کا مطلب سمجھانے کے لیے پھر اس سے پہلے ایک سوال اٹھاتے ہیں، تو نیچے لکھتے ہیں کہ مرید ہندی نے یہ کہا، تو پھر کہتے ہیں کہ وہ اس کے شعر نقل کرتے ہیں کہ پیر رومی نے یہ جواب دے دیا۔ تو وہ پیر رومی اور مرید ہندی والا سلسلہ ہے، اس میں ایک سلسلہ میں ہے وہ مرید ہندی پوچھتا ہے، اقبال پوچھتا ہے پیر بتاؤ دنیا میں تو بہت سے لوگ ہیں، سارے لوگوں سے ہر ایک سے رابطہ رکھوں، ہر ایک کے لیے اویلیبل ہوں، ہر ایک کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں یا کسی کے ساتھ بھی نہ بیٹھوں، خلوت نشیں ہو جاؤں، بالکل لوگوں سے الگ تھلگ رہوں۔ اب یہ 2 باتیں وہ پوچھتا ہے، آگے سے پیر رومی کیا جواب دیتا ہے؟ پیر رومی جواب دیتا ہے کہ دیکھو مرید، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے الگ رہنا اچھا نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ملنا بھی اچھا نہیں ہوتا، اس طرح کرو کہ ملنے کے لیے بھی انتخاب کر لو۔ سمجھ میں آتی ہے؟ کچھ لوگوں سے الگ رہنا اچھا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ بیٹھنا، جن کی تلاش میں تو ہم ہیں، تلاش میں ہم ہیں، ایسے جو کہتے ہیں نا ہمدمی دیرینہ کے تلاش میں تو لوگ ہوتے ہیں، کوئی ملے جو محرم راز ہو، کوئی ملے جو دل کی بات اس سے کی جا سکے، اور یہ کسی کو ملے تو یہ تو بہت بڑی غنیمت ہے۔ تو ہر کسی سے الگ رہنا بھی ٹھیک نہیں، اور ہر کسی سے اپنے آپ کو بالکل وہ کرنا بھی، مانوس کرنا بھی اچھی بات نہیں۔ لیکن یہاں تو یہ بات ہوتی ہے کہ کسی کی مشکل میں، کوئی مشکل میں ہے اور تم نے اس کی مدد کی، وَلَا بُدَّ مِن شَكْوَىٰ إِلَىٰ ذِي مُرَوَّةٍ، عربی شاعر نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ آدمی اپنے دل کی بات کسی سے کرے گا، ظاہر ہے ہر ایک سے تو نہیں کرے گا،
وہ تو سمجھ کی بات ہوتی ہے، کوئی آپ کی بات کو سمجھے، کوئی آپ کے دل کی بات کو سمجھنے والا ہو، اس میں یہ صلاحیت ہو۔ دل کی ہر بات ہر ایک سے تو شیئر بھی نہیں کی جا سکتی، لیکن جس سے شیئر کی جاتی ہے اس میں مروت ہونی چاہیے، مروت، اس میں انسانیت ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے۔ اب وہ جس میں ہمدردی ہے وہ کیا کرے؟ یواسی کا او یسلی کا او یتوجہ، یا تو وہ تمہاری مدد کر لے گا، تمہیں راستے بتا دے گا، چلو مالی مدد نہیں کر سکا تو تمہیں راستے تو بتا دے گا کہ بھائی اس مصیبت سے نکلنے کے یہ راستے ہیں، یہ گر ہیں، یہ طریقے ہیں، کوئی راستہ تو بتا دے گا۔ او یسلی کا، یا چلو وہ راستے بھی اسے نہیں معلوم، کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کا حل نہیں معلوم ہو، اس کو ہوتے ہیں نا ایسے مسائل، تو یسلی کا، تو پھر وہ جو تمہیں تسلی دے۔ تسلی کا مطلب ہے صلاح یسلی کا مطلب دل سے غم نکالنا، تعزیہ، صبر دینا، تعزیہ اور تسلی۔ تسلی کا مطلب یہ کوئی ایسی بات کہہ دے کہ آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ چلو وہ یہ بھی نہیں کر سکتا، او یہ توجہ ہو، وہ کہتے یار آپ ہمارے اپنے غم تھے، آپ نے تو ہمیں بھی پریشان کر دیا، تو آپ کو یہ بھی لگے گا کہ چلو یار میں صرف پریشان نہ ہوں، دوسرے لوگ بھی پریشان ہیں، اور اسے اپنے مسئلے کا حل نہیں معلوم تو مجھے بھی نہیں معلوم، تو چلو میں اکیلا ہوتا تو پھر بھی کوئی شکوہ بنتا تھا، جب سارے لوگ اسی طرح ہیں، جب اور بھی میری طرح ہیں تو چلو پھر بھی اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا کہ چلو میں اکیلے نہیں ہوں۔ البلیۃ اذا عمت سہلت و طابت، مصیبت جب عام ہوتی ہے تو پھر وہ آسان ہو جاتی ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں مرگ انبوہ جشن دارد، یعنی انبوہ ہو، یعنی جب کئی لوگ بیک وقت مر رہے ہوں تو موت بھی جشن بن جاتی ہے، موت بھی جشن بن جاتی ہے۔ تو یہ تو بڑے عجیب سی باتیں ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں کہاں تک لوگوں کو اس کی سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ بہرحال نفس عن مؤمن کربہ ومن یسر علی مسلم معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، مسلمان کے لیے آسانی پیدا کی، مسلمان کے لیے آسانی پیدا کرنے کا مطلب کہ آپ اپنے بچے کے لیے آسانی پیدا کر لیں، اپنے ماں باپ کے لیے آسانی پیدا کر لیں، ٹھیک ہے، بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کر دے، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کر دے، اب ایک دوسرے کے لیے مشکلات نہ پیدا کرے، آسانیاں پیدا کرے، ٹھیک ہے، ہمسائے کے لیے آسانی پیدا کرے، خریدنے والا بیچنے والے کے لیے آسانی پیدا کر دے، استاد شاگرد کے لیے، شاگرد استاد کے لیے، ٹھیک ہے نا، باس جو ہے اپنے زیر دست کے لیے، نوکر اپنے آقا کے لیے، اپنے مالک کے لیے۔ تو مطلب یہ کہ جس بھی حیثیت سے کسی کے حکمران عوام کے لیے آسانی پیدا کریں، عوام حکمرانوں کے لیے آسانی پیدا کریں، جہاں تو بات بالکل الٹی ہے، ہر جگہ پہ اسی طرح بات آتی ہے۔ تو یسر علی مسلمن، مسلمان کے لیے آسانی پیدا کی، تو یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے آسانی پیدا کی۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، آسانی پیدا کرنے کے کئی طریقے ہیں نا، آسانی پیدا کرنا۔ آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے غصہ پی لیا، آپ اس کو سزا دے سکتے تھے، آپ نے سزا نہیں دی، آپ اس سے بدلہ لے سکتے تھے، آپ نے بدلہ نہیں لی، کوئی مصیبت آ گئی تھی، آپ نے اس مصیبت اپنی جان پر لے لی اور اپنے بچوں کو، یا میاں بیوی نے ایک دوسرے کو بچا لیا، میاں نے بیوی کو بچا لیا، بیوی نے میاں کو بچا لیا، چلو یار یہ مصیبت بس میں اس کو برداشت کر لوں اور خواہ ان کی مشکلات میں اضافہ نہ کروں۔ تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں کہ مصیبت میں اپنے لیے آسانی پیدا کر دو۔ یہ جو عام طور پر لوگوں میں مشہور کر دیا ہے کہ دکاندار سے 10 دفعہ پوچھو، حتیٰ کہ اس پر بھی پسینہ آ جائے اور تمہیں بھی پسینہ آ جائے تو تب چیز خریدو۔ آپ نے پتہ ہے یہ شریعت کی بات کرتے ہیں لوگ، پتہ نہیں یہ کون سی شریعت کی بات ہوگی، اللہ کی شریعت کی بات تو یہ نہیں ہے۔ اللہ کی شریعت کی بات تو یہ ہے کہ رحم اللہ عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت میں آسانی پیدا کرنے والا ہو اور اپنا حق لینے میں بھی آسانی پیدا کرنے والا ہو۔ اور یہ کہتے ہیں نہیں، جب تک میں نے کہا اگر یہ طریقہ تم دکاندار کے ساتھ تمہاری طرح 2-4 آدمی آ جائیں تو وہ پاگل ہو جائے گا، وہ دکاندار بیچارہ پاگل ہو جائے گا۔ لیکن یہاں تو ایک بات ایک طرف سے نہیں ہے نا، دوسری طرف سے بھی مشکل ہے، تو لوگ اسی لیے ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر لوگ آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں تو دوسرے بھی آسانی پیدا کرنا شروع کر دیں گے۔
تو یہ بات ومن ستر مسلمن، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اب دیکھیں نا پردہ پوشی کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ انسان تو انسان ہے، جب قریب لوگ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی کئی کمزوریاں سامنے آ جاتی ہیں، اخلاقی کمزوریاں ہوتی ہے، جسمانی ہوتی ہے، دوسری ہوتی ہے زبان کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، فہم کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، کسی میں غصہ زیادہ ہوتا ہے، کسی میں لالچ ہوتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے بھلے لوگ ہوتے ہیں لیکن ایک معاملے میں وہ بڑے کمزور ثابت ہوتے ہیں، سمجھ میں آتی ہے بات؟ یعنی انسانی زندگی کے تو کئی پہلو ہیں، اچھے بھلے لوگ ہوتے ہیں لیکن جب آپ کا واسطہ ان سے پڑتا ہے دور سے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل معیاری ہے، 100% معیاری ہوگا، اب جب قریب جاتے ہیں تو ان کی چھوٹی چھوٹی کمزوریاں بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ کمزوریاں صرف ان میں نہیں ہوتی، ہم میں بھی ہوتی ہے، جو دیکھنے والا ہوتا ہے ان میں بھی تو کمزوری ہوتی ہے، پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے، کسی نہ کسی معاملے میں تو کسی کی کمزوری ہوتی ہے، انسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایسا بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ انسان کی جو کمزوری ہوتی ہے یا جو اس کا جو کمزور پہلو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی ذریعے سے اس کا امتحان بھی لیتا ہے۔ یعنی ہر انسان کی کمزوریاں ایک طرح کی، کچھ کمزوریاں تو بشری کمزوریاں وہ تو عام ہے، لیکن کچھ کمزوریاں ایسی ہیں جو ایک میں تھوڑے سے زیادہ ہے، دوسرے میں اس کے نسبت کم ہے۔ تو اگر کسی کے علم میں ایسی چیز آ جائے کہ اس میں تو یہ کمزوری ہے، دیکھیں نا یہ جو انٹیلیجنس ادارے ہوتے ہیں، یہ جو دوسرے ملکوں میں اپنے جاسوس پیدا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں کہ وہیں پہ جو کام کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے کمزور پہلو کو ڈھونڈتے ہیں۔ جس طرح جنگ کے دوران آپ قلعے کی کمزور فصیل کو یا دیوار کو چنتے، دیکھیں نا اس قلعے پر جب ہم چڑھائی کریں گے تو کہاں سے چڑھائی کریں؟ ظاہر ہے کہ ایک دیوار ایسی ہے جو آسمان سے باتیں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بہت پختہ دیوار ہے تو ہم اس پر تو نہیں چڑھ سکتے، ہم تو اس پورے قلعے میں ایک کمزور دیوار ایسی دیکھیں گے، کوئی سوراخ دیکھیں گے، کوئی بل دیکھیں گے کہ اس میں سے گھس کر جا کر یا کوئی ایسا کمزور پہلو ہو، یا اس میں جو چوکیدار ہے، جو پہرہ دار ہیں، ان پہرہ داروں کو دیکھیں گے کہ کہاں پہ زیادہ قسم کا اسلحہ ہے، کہاں پہ کم قسم کا اسلحہ ہے، کہاں پہ جو چوکیدار ہے وہ بیدار ہے، کہاں پہ چوکیدار ہے جو سویا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ دشمن کے کمزور پہلو سے کوئی دراندازی کر سکتا ہے، کوئی اس کو فتح کر سکتا ہے۔ اسی طرح انسانوں میں بھی ہے۔ تو جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں اور وہ کسی اور ملک کے اندر اپنے کچھ لوگ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وہیں پہ جو کام کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ نے اس بارے میں کبھی وہ پڑھا ہے یا ریسرچ کیا ہے یا کوئی توجہ دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ ہمارے ملک کے اندر باہر کے لوگ بڑے بڑے گرانٹ دے کر کئی چیزوں کے بارے میں لوگوں کو پروجیکٹ دیتے ہیں کہ اس موضوع پر تم نے مقالے لکھنے ہیں، تھیسس لکھنے ہیں۔ ہمارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ مثلا میں مثال دوں کہ مساجد کے بارے میں، مدارس کے بارے میں، مذہبی لوگوں کے بارے میں، مذہبی اداروں کے بارے میں۔ اب وہ مذہبی ادارے والے کہتے ہیں اچھا یار یہ تو بڑی بات ہے، امریکہ والے نے اتنا گرانٹ دے، اتنے پیسے دے دیے، اور مساجد میں اور کتنے مساجد ہیں اور کیا لوگ کرتے ہیں، کس مسلک سے تعلق ہے اور کیا ہے اور کتنے بظاہر تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے درمیان میں پھر کچھ نئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یعنی سینکڑوں باتوں میں سے کوئی ایک بات ان کے پیش نظر ہوتی ہے اور وہ بات اصل بات ہوتی ہے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ وہ سینکڑوں باتوں میں سے آپ تو سمجھتے ہیں کہ سینکڑوں باتیں، اس میں کون سی بات ایسی ہے کہ اگر ان کے علم میں آ جائے تو کیا بات ہو جائے گی، لیکن وہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو کس بات سے غرض ہے، اور اسی سے پھر کوئی دوسرا پروجیکٹ بھی دیتے ہیں، اسے کوئی دوسرا طریقہ، مطلب ہے کہ اسی سے وہ کام لیتے ہیں، پھر وہ کڑیاں ملاتے ہیں کہ اچھا ادھر اس طرح کے یہ رزلٹ آ گیا، ادھر یہ رزلٹ آ گیا، ادھر اب ان تینوں کو ملا کر کیا بنتا ہے، اب اسی سے وہ اپنا نتیجہ نکالتے ہیں۔ یہ گویا کہ ہمارے کمزور پہلو ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اس ملک کے اندر اور پاکستان بننے سے پہلے بھی ہم نے کئی بار سنا ہے، پڑھا بھی ہے مضامین میں، کہ انگریز یہاں پہ آتے تھے، کئی افغانستان میں بھی ایسے آتا تھا۔ جب افغانستان اور برطانیہ کی لڑائی ہوتی تھی، وہیں پہ کئی انگریز خاندان آ کر وہاں پہ رہے بسے، 18-20 سال تک
وہ ایک دیہات میں بالکل کچے مکان میں میاں بیوی بچے، ان کے بچے بھی اسی طرح مٹی میں خاک آلود اور اسی طرح کھیلتے کودتے، اور اسی طرح وہ غمی شادی میں، اور پشتو زبان سیکھی اور وہ اردو سیکھی اور سندھی سیکھی اور بلوچی سیکھی، اور ان کو وہ معلومات، اور وہ لوگ ہوتے ہیں بڑے انٹلیکچوئل، وہ بظاہر اس طرح نہیں لگتے، سادہ لگتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں وہ لوگ ہوتے ہیں۔ 18-20 سال وہ دیتے ہیں تو ویسے تو نہیں دیتے، اس میں آپ کے سارے کمزور پہلو ان کے نظر میں آ جاتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ کام کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہم یہ کریں گے تو اس کا رد عمل یہ ہوگا، یہ کریں گے تو اس کا رد عمل یہ ہوگا، ان کا اس پہلو پر وار کریں گے تو پھر اس کا یہ ہے جس طرح آج کل انفرادی طور پر لوگ بلیک میلنگ کرتے ہیں، کسی کی کمزوری دیکھ کر اس کو بلیک میل کرتے ہیں۔ اخباروں میں صاف آتا ہے، مطلب یہ کتنے گھر اجڑ گئے، کتنے مطلب یہ کہ لوگوں کی زندگیاں برباد ہو گئی، خاص کر وہ جو آزادانہ گھومنے پھرنے والے بچے بچیاں ہوتی ہیں، ان کی زندگی کیسے برباد ہوتی ہے؟ اسی طرح سے برباد ہوتی ہے کہ ان کی کوئی کمزوری ان کے ہاتھ آ جاتی ہے اور پھر ان کمزوری کو بنیاد بنا کر ان کو بلیک میل کرتے ہیں، بار بار بلیک میل کرتے ہیں۔ کتنے باتیں اخبارات میں چھپتی ہیں، کتنے مضامین اب قرآن حدیث نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کی کہ من ستر مسلمن، مسلمان وہ ہے کہ اس کے سامنے اگر کسی کی کوئی ایسی عیب، کوئی ایسا عیب ظاہر ہو جائے، کوئی ایسی کمزوری ظاہر ہو جائے تو اس پر پردہ ڈالے، ہمارے ہاں لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ بس کسی وہ بات آ گئی پختو کہ وہی کہنا وہی دلتا وے پبڑ ڈکم اوکلی کے بیگڑ ڈکم، یا وہی خیر دے چرتا بے اجرا جماعت کے بیوے مبلزے کے بہنے وے وہ اجرا جماعت کے بیوے مبلزے کے بہنے وے اب ہاں ماتا کو پتہ ہو لگے تھا کہنا سنگا چل لے۔ اب دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ عام قسم ان پڑھ قسم کے لوگ بھی گویا کہ یہ انسانی مزاج ہے، اور اس مزاج کے خلاف آپ کو شریعت والی بات کہہ دے کہ مجھے تو کئی لوگوں کے بارے میں پتہ ہے ان کے بارے میں۔ اب دیکھیں ایسے لوگوں کے سامنے لوگ اپنی راز کی باتیں کیا شیئر کریں گے؟ اسی وجہ سے تو فرمایا جاتا ہے کہ مسلمان مومن وہ ہے من امنہ الناس علی دمائہم و اعراضہم، کہ میری عزت اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ محفوظ ہے، ایسا نہ ہو کہ میری عزت اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس کو اچھال لے، اس کو بیچ دے، مجھے بلیک میل کر دے اور مجھے بار بار بتایا کہ ہاں کیسا ہے تمہارا، ٹھیک ہے، ورنہ اس طرح کر لوں، ورنہ میں اس طرح کر لوں گا۔ اور آج کل تو خفیہ ویڈیو بنانے ہیں، کیمروں میں پتہ نہیں خفیہ کیمرے لگائے ہوتے ہیں، کیمرے کیا لوگوں کے واش روموں میں کم بنا ہوا، اخبارات میں 100 دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ تو کچھ عیب تو ایسے ہیں جو از خود ظاہر ہو جاتے ہیں انسانی کمزوری کی وجہ سے، لیکن لوگ تو عیب کی ٹوہ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ کون سی مسلمانی کی بات ہے کہ جب لوگ ایک دوسرے کے عیب کو آشکارا کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں کہ بھئی کام ہی میرا یہی ہے کہ میں لوگوں کے عیب ٹٹول کر اور دیکھ کر میں اس کو اچھالوں اور پھر اس کو یہ کمائی کا ذریعہ بنا دوں۔ انسانیت اس حد تک گر گئی تو ایسا ماحول کیسا انسانی ماحول ہو جائے گا؟ تو من ستر مسلمن فی الدنیا سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی ستر پوشی فرمائے گا۔ انسان کے اپنے بھی عیب ہیں، کتنے انسان کے عیب ہے اگر وہ ساری دنیا کے سامنے دیکھ رہے ہیں، دنیا میں تو آپ کتنے لوگوں کے عیب، چلو جو مر گئے ان کے سامنے تو آپ نہیں بیان کر سکتے، جو 100 سال بعد اگر دنیا رہی اور آنے والے ان کے سامنے بھی آپ نہیں بیان کر سکتے، جو آپ کی زبان کو نہیں جانتے یا جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں جن پہ آپ ان کی تصویریں ویڈیو دیں گے ان کو بھی آپ نہیں بتا سکتے، لیکن قیامت کے دن جس کے عیب ظاہر ہوں گے وہاں تو سب لوگ جمع ہوں گے، علی رؤوس الاشہاد، اول سے لے کر آخر تک ساری دنیا جمع ہوگی، تو اس وقت اگر کسی کا عیب ظاہر ہو جائے گا تو کتنی رسوائی ہوگی۔ تو بجائے اس کے کہ کوئی اس دنیا میں اپنی وہ جذبات کی خاطر کسی کی رسوائی کر لے گا، بجائے اس کے درست بات یہ ہے کہ خود اپنے اس پہ عیبوں پر اور کمزوریوں پر بھی نظر رکھی جائے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوریوں کو قیامت کے دن چھپائے گا کہ تم نے میرے بندے کی ستر پوشی کی تھی، اب میں تمہاری ستر پوشی کر رہا ہوں۔ البتہ اس ستر پوشی سے ظاہر ہے کہ وہ چیزیں تو مستثنیٰ ہے جو عام لوگوں کی خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی ہے، دو مثالیں میں دوں، یا تو وہ انسانوں کو، مسلمانوں کو، عام انسانوں کو دکھ پہنچانے کے لیے کوئی سازش کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کوئی
اس نے کوئی خرابی پیدا کی ہے، کوئی غیروں کا اعلی کار ہے، کوئی وہ ہے، کوئی اور کچھ نہیں ہے، تو چلو مثال کے طور پر کوئی بم نصب کر رہا ہے، مثال کے طور پر، ظاہر بات، تو ظاہر ہے کہ میں لوگوں کو نہیں بتاؤں گا تو اس کا نقصان زیادہ ہو جائے گا۔ ایک آدمی کے بارے میں بتاؤں گا تو اس کو سزا ملے گی، لیکن کئی لوگ بچ جائیں گے، تو زندگی بچانا یہ فریضہ ہے، تو اس کی سترپوشی پر جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی سترپوشی سے دوسرے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک مثال لوگوں نے بیان کی ہے پرانے زمانے میں، جب حدیثیں لوگ جمع کر رہے تھے اور اس میں اپنی طرف سے بھی لوگ حدیثیں بنا رہے تھے، تو محدثین نے باقاعدہ حدیث کے روایت کرنے والوں میں سے جو جھوٹے راوی ہوتے تھے، کذاب ہوتے تھے، وضاع ہوتے تھے، من گڑت حدیث اپنی طرف سے بناتے تھے، ان کا مطلب ہے کہ وہ پردہ پاش کر دیا لوگوں کے سامنے۔ اور کچھ محدثین تو باقاعدہ انہوں نے ایک اصطلاح بنائی تھی، دوسرے محدثین کو کہتے ہیں آیا یار غیبت کرتے ہیں، تو بظاہر جو لوگ عام قسم کے مذہبی ہوتے تھے وہ کہتے ہیں یار یہ بڑے مولوی صاحب ہیں، اور کھل کر کہتے ہیں آؤ غیبت کریں، تو وہ لوگ پھر پوچھتے تھے یار غیبت کرنا تو گناہ ہے، یہ آپ غیبت کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہمیں تم نے سمجھانے کے لیے یہ کہا کہ آؤ غیبت کرتے ہیں اور مسجد جا کر غیبت کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جو آدمی دین میں اپنی طرف سے نئی باتیں بنانے والا ہو اور دین کا حلیہ بگاڑنے والا ہو، پیغمبر پر جھوٹ بنانے والا ہو، آیت کی غلط تفسیر کرنے والا ہو، اگر ہم ان کی بات لوگوں کو نہ بتائے، نہ سمجھائے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ وضاع ہے، اپنی طرف سے بنانے والا ہے، یہ ناقابل اعتبار ہے، تو پھر دین کا حلیہ بگڑ جائے گا، دین کا حلیہ بگڑ جائے گا۔ عبداللہ ابن مبارک جو بہت بڑے عالم تھے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے اور امام بخاری کے استاد تھے، ان کی طرف کچھ اشعار منسوب ہے، انہوں نے کہا تھا من الدین کشف العیب عن کل کاذب، ہر جھوٹے کا پردہ پاش کرنا دین کا حصہ ہے، یہ دینداری ہے کہ جو آدمی جھوٹ پھیلا رہا ہے دین کے نام سے، آپ اس کا پردہ فاش کریں کہ یہ دین والا نہیں ہے، یہ بھی دین ہے۔ اس طرح آج کل ہم غامدی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ بھی دین ہے، یہ جو مدرسہ ڈسکورس والے ہیں ان کے بارے میں ہم بتاتا ہے یہ ناسور شاسور طرح کئی لوگ ہیں، مرتد ارتدادی اور ارتدادی فتنے والے باقاعدہ، جس طرح وہ ہندوستان میں کسی زمانے میں وہ تھا، اب بھی ہے، وہ کہتے ہیں نا وہ شدی تحریک، مسلمانوں کو کہتے ہیں تمہارے باپ دادا تو مسلمان نہیں تھے تو تم بھی اسی ہندو کی طرف واپس آ جاؤ۔ اسی طرح یہ ایک ارتدادی تحریک ہے، امریکہ کی سرپرستی میں ہمارے ملک میں جاری ہے، اور ہمارے ملک کے بڑے بڑے اپنے آپ کو بڑے بڑے چیزیں سمجھنے والے، بڑے بڑے خانوادوں کے اور بڑے بڑے علمی خاندانوں کے چشم و چراغ ہے، ان میں باقاعدہ دار ہے، اور وہ کہتے بھی ہیں یار جب روپوں میں تنخواہ ملتی تھی تو اس میں اتنی برکت نہیں تھی، ڈالر میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ عمار ناصر نامی ایک چیز ہے دنیا میں، سمجھ میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ ڈالر میں بڑی برکت ہوتی ہے، ڈالر امریکہ سے آتے ہیں تو پھر کون اس کی چمک کے سامنے ٹھہرتا ہے؟ تو وہ ارتدادی فتنے کے علمبردار لوگ ہیں۔ اب اگر ہم لوگوں کو نہ بتائیں، ٹھیک ہے، تو لوگ ان کے دام فریب میں آ جائیں گے۔ تو من الدین کشف العیب عن کل کاذب وعن کل بدعی اتی بالبدائی، اور جس طرح بدعت والے لوگ ہوتے ہیں ان کی بدعتوں کے اس کو اشکارا کر دو، لوگوں کے سامنے پردہ پاش کر دو۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُسْلِمُونَ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ دِينِ اللَّهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، اگر ایسے مسلمان مرد نہ ہوتے، ایسے حق پرست لوگ نہ ہوتے کہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان لوگوں کے پردے پاش کرتے ہیں اور دو بدو جواب دیتے ہیں، اور ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کی وہ کرتے ہیں، جوابات دیتے ہیں، اور ان کے دجل سے، ان کے فریب سے، ان کے دھوکے سے، اور ان کے دجل سے لوگوں کو واقف کراتے ہیں، مسلمانوں کو بچاتے ہیں، یہ تو بڑا دل گردہ چاہیے اس کی باتوں کو۔ تو اگر یہ نہ ہوتا لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ دِينِ اللَّهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، تو اللہ تعالیٰ کے دین کے تو وہ سارے ادارے ہی برباد ہو جاتے، نعوذ باللہ۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں، ستر مسلمن میں یہ چیز شامل نہیں ہے۔ پھر باقی تو یہ حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو کر لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر۔ بہت شکریہ جی۔ ہاں تاکہ والے